الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اس سے قبل کے چند جملے اس متبرک وقت میں اس امید سے عرض کیے جائیں کہ شاید کہ آپ کا دل خوش ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے لیے ان ساعتوں کو ثواب اور اجر کا ذریعہ بنا دے۔ درود پاک سے اس کا آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اور آپ دنیا کی سب سے بڑی عبادت اپنے اسپین کی وجہ کر 1 مہینے تک چلتی ہے، اس میں شامل ہیں، اس کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اور اب وہ عبادت بھی تمام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج 23 تاریخ کی شام ہوا چاہتی ہے، 23 شروع ہونے والا ہے۔ پوری دنیا میں بے شمار تعداد ہے اسلام کے ماننے والوں کی، بے شمار عیسائی ہیں، لگ بھگ 100 کروڑ کے قریب دعویٰ ہے کہ یہاں ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، جین ہیں، یہودی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون مذاہب کے لوگ ہیں۔ جو لوگ کوئی مذہب نہیں مانتے ان کی تعداد بہت مختصر ہے۔ صحیح طور پر یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مذہب کے نہ ماننے والے، جن کو یہاں کی بھاشا میں ناستک کہتے ہیں، وہ کتنے ہوں گے؟ بہت مختصر۔ تو آج یہ سوال بہت اہم بن گیا ہے کہ مذہب اس دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ مذاہب کا اس دنیا میں رول کیا ہے؟ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ ریلیجن کا تاتپرج اور ریلیجن کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں مذہبی آبادی دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن ٹیرر میں کمی نہیں ہے، آتنک میں کمی نہیں ہے، مار کاٹ دنیا میں مچا ہوا ہے۔ تو آج ہم سے یہ سوال کوئی کرے تو وہ بہت جسٹیفائڈ ہوگا کہ آپ کے مذہب کا مقصد کیا ہے؟ بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، کوئی چرچ جاتا ہے، کوئی مندر جاتا ہے، کوئی اپنے سینوگرام میں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ ہم سے بھی بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے کسی کام کا مقصد کیا، ادیش کیا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیسے آپ آ گئے، تو آپ بتائیے گا کہ کوئی مقصد ہے تب ہم آئے ہیں، یا تو ہم گزر رہے تھے، نماز کا وقت قریب تھا تب آ گئے، یا پھر جاوید صاحب کی دعوت اور جاوید صاحب کا جو ہم سے تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہم آئے ہیں۔ کسی کی دعوت کو قبول کرنا میرا ریلیجن سکھاتا ہے، کسی کو دعوت دینا سکھاتا ہے، اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، بھائی اتنی بڑی عبادت آپ کر رہے ہو تو اس کا ادیش کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کہے کہ نہ ایسا ہی اب مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا گیا تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، ابا رکھتے تھے، دادا رکھتے تھے، سماج رکھتا، ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اس کے مطلب ہوا کہ یہ آدمی
جواب دہ قسم کا نہیں ہے، لاؤبالی ہے، لاپرواہ ہے، بے حس ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کہ مقصد کیا ہے، اور جب مقصد کے حصول کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ کو ایک حیرت انگیز چیز سے ملاقات ہوگی، اور اس چیز کو پہچاننے کے لیے کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرنا ہے، کوئی نئی کتاب نہیں پڑھنا ہے، کوئی نیا فلسفہ نہیں سننا ہے، سب آپ جانتے ہیں۔ اس کو اس حوالے سے ایک نظر پھر سے ڈالنا ہے، آپ کو مقصد خود سمجھ میں آ جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس جانی ہوئی چیز سے پھر ایک بار ملاقات کرا دوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھیا آپ کا روزہ اگر کسی وجہ سے خراب ہو جائے اور آپ کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بڑا غلط کام کر دیا، ہم سے روزہ ٹوٹ گیا، روزے کو ہم نے برباد کر دیا، تو آپ پوچھے گا کہ روزے کو بربادی کے نتیجے میں کوئی ڈنڈ بھی ہے کہ ہم اس گناہ سے باہر آ جائیں؟ ہم سے تو گناہ ہو گیا، اب اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو باہر کیسے لائیں؟ تو دو قاعدہ ہے۔ اگر روزہ کبھی جان بوجھ کے خراب کر دیا جائے تو اس کے علاج کا نام شریعت میں کفارہ ہے۔ کفارہ، کفارے کا ایک معنی تو بدلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بدلہ جس کے نتیجے میں برائی پٹ جائے اور برائی کی جگہ پر نیکی اپنی جگہ بنا لے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو کفارہ، تو روزے کا کفارہ کیا ہے بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، اسی میں مقصد چھپا ہوا ہے۔ تو آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا کہ کفارے کی دو ریمیڈی ہے، دو آپشن ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک روزے کو خراب کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، انجانے میں نہیں کیا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 روزہ لگاتار رکھیے۔ 60 روزہ، ایک دن کے روزے کا کفارہ۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ایک روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر ہم اس کو قاعدے سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، روزے میں حسن پیدا کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کتنی بڑی کمائی کراتا ہے۔ کمائی کا احساس تب ہوا جب نوٹ جیب سے گر گیا، اندازہ ہوا کب؟ جب روزہ خراب ہو گیا اور اس کا ڈنڈ دینے کی نوبت آئی، تب پتہ چلا کہ ارے باپ رے باپ، ایک روزے کا ڈنڈ 60 روزہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 30 روزہ ہی کتنا ہم پر مشکل کا ہے۔ مشکل کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کوئی ایسے ہی کہہ دے کہ مشکل کا نہیں ہے، تب تو وہ ثواب پائے گا ہی نہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عبادت کیا ہے؟ سنیے ذرا خوبصورت بات، عبادت کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ عبادت اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ سب کہتے رہیے، لیکن ذرا بڑے آدمی سے سنیے، کیا پیاری بات کہہ گئے۔ کئی کتاب لکھا جائے اور تب بھی وہ حق ادا نہ ہو۔ مولا علی نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، وہ کام کرنا جو نفس پر بھاری ہو وہ عبادت ہے۔ ہائے رے ہائے، کیا بڑا آدمی! جب کوئی وہ کام کرنا جو من کو نہ بھائے، من کو مشکل لگے، ارے کہاں اس چکر میں پڑ گئے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور جس میں من لگے وہ تو تمہارا وہ سب کام ہے، چلو آج ادھر کھیلیں، کل وہاں اچھلیں، آج یہاں کھا لیں، کل وہاں پی لیں۔ جو من کو بھاری لگے اس کا نام عبادت ہے، جس میں من کو مار کے اس کو کرنا پڑے وہ عبادت۔ ہائے رے ہائے، کیا مولا علی کیسے سیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین! کیا بات منہ سے نکل رہی ہے، آپ غور کیجئے تو احساس ہوا کہ روزہ کھیل نہیں ہے، روزہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتانے والا تھا کہ 60 روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، سن ہی کے آدمی تھر تھرا جاتا ہے، بھیا ایک روزہ پورا کرنے میں تو پریشانی ہے، 60 روزہ، اللہ اکبر! تب اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بناتا ہے تو وہ اندھوں کا قانون نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کہہ دیا جائے مانو مانو نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ جب قانون بناتا ہے تو وہ آپ کی اور ہماری جبلت، عادت، کیپیبلٹی، صلاحیت سب سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ 60 روزہ رکھنا پاوے گا، اسی لیے دوسرا آپشن رکھا گیا۔
مہربان وہی ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے میں آپشن دے دے. اگر آپشن نہ دے تو مالک کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مالک مہربان تب ہے جب ایک کام بتاوے اور کہے کہ یہ نہ ہو سکے تو یہ بھی کر لیجیے, یہ مہربانی ہے. اب ذرا مہربانی سنیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر 60 روزہ نہ رکھ سکو تو جانتے ہو کیا کرو, 60 بھوکے کو بیٹھا کے کھلا دو. 60 بھوکا بیٹھاؤ اس کو اور بھر پیٹ کھلا دو. اس 60 بھوکے کی بھوک مٹے گی, تمہارے ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اب جہاں پہنچانا چاہتے تھے تھوڑا سا پہنچ گئے ہوں گے آپ. اس سے پتہ چلا کہ مذہب کا بنیادی مقصد 60 بھوکے کو کھانا کھلانا تھا, اور 60 بھوکے کو جس نے کھانا کھلا دیا وہی ایک روزے کا کفارہ ادا کر سکے گا. مخدوم صاحب یاد آئے, دیکھیے مولا علی کا ذکر آیا, اب امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے ایک اور بڑے آدمی کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. مخدوم صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور روزہ, مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری, ہم سب کے سر کے تاج, بہار کی آبرو, ان سے پوچھا کہ روزہ کیا ہے حضور؟ فرمایا کہ روزہ اللہ کی صفت کو اختیار کرنا ہے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ او آپ بھوکے رہنے کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کھاتا نہیں ہے, تو جب تک کوئی کھائے پیے گا نہیں تو اس کے اندر اللہ کی صفت, اللہ کی وشیشتا, اللہ کا گن پیدا ہو گیا. کیوں بھی نہیں کھا پی رہا ہو, اللہ بھی نہیں کھاتا. مخدوم صاحب نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری نظر آدھی چیز پر رہتی ہے اور آدھی چیز تم کو نظر نہیں آتی. اللہ کی صفت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہ کھائے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ کھاتا نہیں ہے, کھلاتا ہے. تو روزے دار کامل وہ ہے جو کھائے تو نہیں, کھلانے کی فکر کرے. دیکھا آپ نے, یہاں بھی بندہ آ گیا, یہاں بھی انسان آ گیا, یہاں بھی عوام آ گئی, انسان آ گیا. اب چلیے ایک سیڑھی اور چڑھتے ہیں. ہم نے روزے کو خراب نہیں کیا, لیکن ہم کو احساس ہے کہ روزے کو ہم نے جب اختیار کیا تھا, روزہ ہم نے رکھا تھا, میرا حوصلہ روزہ رکھنے کا ہوا تھا, ہم نے نیت کیا تھا, تو روزہ ایسا تھا جیسے کہ آئرن دیا ہوا نیا کپڑا. لیکن جیسے جیسے شام آئی روزے میں شکن پڑ گیا, روزہ چور ہو گیا, روزے میں داغ لگ گیا, اور اس داغ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, ہم خود پہچانتے ہیں, ہے نا. کبھی غصہ کر لیا, منہ سے وہ بات نکل گئی, آنکھ سے کوئی ایسی چیز دکھ گئی جس سے لگا کہ ارے یہ روزے میں ہم ہیں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں. منہ سے کوئی بات نکل ہوگا. اگر کوئی اپنے بارے میں خود اپنی سمیکشا کرے تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کہاں کہاں بھولے اور چوکے ہیں. تب کیا کریں بھائی, اب تو ہو گئی غلطی. مہربان مالک وہی ہے جس کو احساس ہے کہ بھولے چکے گا, تو بھولنے چکے کا طریقہ بھی بتا دے. اس رحمان و رحیم کا روزہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بھول چوک کا احساس ہو جائے تو جانتے ہو کیا کرو گے؟ اپنے روزے کا صدقہ نکالو. صدقہ, ابھی صدقہ کیا نکالنا ہے بھائی, کیا کریں؟ 1,00,000 بار اللہ اللہ کہیں, استغفر اللہ کہیں, کان پکڑ کے توبہ کریں, منہ پر تھپڑ ماریں, کیا کریں؟ یہی علاج آپ کو بتاوے گا کہ آپ کا ریلیجن کیوں آیا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا صدقہ یہ ہے کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دو, ہے نا. فطرہ کیا ہے؟ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا. آج کل ہم لوگ چالاک بہت ہو گئے ہیں, ہم بار بار کھدیر کے پوچھتے ہیں کتنا, 50 روپیہ, اور 50 روپیہ نکال کے بہت مطمئن ہوتے ہیں. 50 روپے میں اپنا پیٹ تو نہیں بھرے گا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کا پیٹ بھر جائے گا, ہے نا. اچھا ایک اور بات سنیے, ایک غضب کی بات, اسی پر بات ختم کر دیں گے. تقریر کا موقع بھی نہیں ہے, وقت بھی اب لب آ گیا ہے. آپ کو دسترخوان کی فکر ہوگی, گفتگو میں 1000 کیلا اور ناشپاتی ہم کھلا دیں, آپ کہیے گا رکھیے اپنی پھل فروٹ کی دکان, چھوڑیے ہم کو کھانے دی. اس لیے چلیے آپ کو ایک اور دلچسپ اور غضب کی بات سناتے ہیں. تو روزے کا صدقہ ہے تو روزے داری پر نہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, روزے کا صدقہ ہے تو روزے داری نہ نکالے گا.
تو چھوٹے چھوٹے بچے کا کاہے کو نکل رہا ہے؟ اور سنیے گا، جس نے روزہ نہیں رکھا، مان لیجئے کہ اس نے فدیہ نکالا، مان لیجئے کہ کوئی وجہ ایسی ہوئی وہ روزہ نہیں رکھ سکا، بڑی بد نصیبی ہے روزہ نہ رکھنا، لیکن بڑی بد نصیبی کے باوجود اس کو خیال ہوا کہ ہم روزہ تو نہیں رکھا ہے، کوئی کام ایسا بھی ہے جو ہم بھی کر سکتے ہو، تو اس کو شریعت بلا کے کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھے ہو تب بھی روزے کا صدقہ نکال دو، ہے نا؟ اور کاہے نکال دو بھائی؟ یہ بعد میں بتائیں گے کہ کاہے نکال دو، پہلے یہ سمجھیے کہ مقصود بھوکے تک پہنچانا ہے، چاہے تم روزہ رکھے ہو یا نہ رکھے ہو، بھوکے تک تم کو تمہاری مدد، تمہارا کوآپریشن، تمہارا نذرانہ، تمہاری عقیدت پہنچ جائے، تاکہ روزے کا شکن بھی دور ہو جائے، اور روزہ نہ رکھ کے جو تم نے بدبختی کی ہے اس کی خوشبختی سے ملاقات ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے، جان لیجئے، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تب بھی فطرہ نکالنا ہے، اور فطرہ ایک باپ کو ان سب کی طرف سے نکالنا ہے جو اس کے انڈر میں کھاتے پیتے ہیں، جن کو وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ جو بچہ عید کی صبح پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی فطرہ نکلے گا، اس کی طرف سے بھی فطرہ نکلے گا۔ اب ایک جملے میں سن لیجئے کہ اس کا نام ہے صدقہ فطر، اس کا تو نام ہونا چاہیے صدقۃ الصیام، تو صدقۃ الفطر کیوں کہا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، بات کو غور سے سنیے، ورنہ اپنی بات کے ساتھ ہم اپنی بات واپس لے لیں گے آپ سے۔ یہ سب پروفیشنل گفتگو نہیں ہے، یہ صدقۃ الصیام نہیں ہے، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اور جب صدقۃ الفطر کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ فطر کے معنی ہوتے ہیں کھانا پینا، اسی لیے عید الفطر کہتے ہیں، کھانے پینے کی خوشی، ہے نا؟ عید الفطر جو آئے گی تو کھانے پینے کی خوشی ہوگی، تو جو روزہ نہیں رکھی تو اس کو بھی کیوں دلوایا گیا صدقۃ الفطر؟ اصل میں یہ جو صدقہ ہے یہ روزے کی صفائی کے لیے ہے، لیکن یہ ہے عید کے روز جو آپ اطمینان سے روزے کے وقت میں کھائیے گا، یہ اس کا صدقہ ہے کہ جب اللہ اجازت دے گا کہ کھاؤ پیو تو اس دن کا شکرانہ جو ہوگا وہ کھانے پینے سے پہلے نکال دو، اور جب اس دن کے اس کے بعد کے کھانے پینے کا نکالو گے تو وہ روزے کا کفارہ اور روزے کا صدقہ بن جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ دین آیا تھا انسانیت کے لیے، دین آیا تھا مانوتا کے لیے، آج دھرم کو لوگوں نے شیطنت کا ذریعہ بنا دیا، سب نے بنایا، ایک ہی آدمی نے نہیں بنایا، ایک ہی ریلیجن نے نہیں بنایا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، دوسروں کی ہتک عزتی کر رہے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، افغانستان میں اسکول اڑا رہے ہیں، پڑوسی ملکوں میں بم چھوڑ رہے ہیں، دین کے نام پر، دھرم کے نام پر۔ یہ سب جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان کی آج تک ریلیجن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، چاہے اتنی بڑی داڑھی رکھ لیں، چاہے بہت بڑا بھگوا پٹا لپیٹ لیں، یہ دونوں وہ ہیں جن کو ریلیجن سے بھیٹ نہیں ہے۔ ریلیجن اور مذہب سے ملاقات اسی کی ہے جو کل تک اگر انسان نہیں تھا تو مذہب اس کو انسان بنا دے، اور اگر انسان تھا تو مذہب اس کی انسانیت کو زندہ کر دے۔ اس لیے آپ سے کوئی پوچھے کہ روزہ کاہے کو رکھوایا اللہ نے، تو کہیے بھوک کا احساس دلانے کو، پیاس کا احساس دلانے کو، اور بھوکے پیاسے کی یاد دلانے کو، تاکہ بھوکے اور پیاسے کی ہم مدد کر سکیں۔ بہترین روزہ وہ ہے جس میں بھوکا رہے اور دوسرے کی بھوک مٹانے کا خیال کرے، تو اللہ کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آئیے دعا کا وقت ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا جائے۔